اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ ظاہر ہے کہ نجات کی کشتی پر سوار ہونے کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو اس درس سے منسلک ہونا ہی پڑے گا، اور ہمیں منسلک نہیں ہوئے بلکہ وہ اصحاب تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام سے متمسک ہوئے اور شہرت اور نجات کا تمغہ ان کو حاصل ہوا۔ وہ ان کے ساتھ منسلک ہونے کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ آج 4 شعبان ہے، اور اس تاریخ میں جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت منائی جاتی ہے۔ کون عباس؟ وہ عباس جو آرزوئے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا، جبکہ بلکہ یوں کہوں کہ دعائے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کا نام عباس ہے، جن کی ولادت 4 شعبان کو بعد از یعنی اسی تاریخ سے منسلک ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں خلق ہوئے تھے، جن کا نام نامی امام حسین علیہ السلام۔ 3 شعبان کو مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، اور 4 شعبان کو جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ۔ جبکہ متعدد روایتیں ملتی ہیں، کچھ علماء یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ ولادت 17 شعبان ہے۔ زیادہ تر جو ہے عقلی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ 4 شعبان کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام نے مانگا ہی تھا اللہ سے دین اسلام کی محافظت کے لیے، اور کاروان امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے۔ جناب عباس علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ وفاؤں کا پیکر ہیں جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ وفاداری اس طریقے سے نبھائی کہ ولادت سے لے کے
اور شہادت تک حکم امام حسین علیہ السلام کے مطابق زندگی گزاری، ایک لمحہ بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے غافل نہ ہوئے۔ جبکہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو ہے کہ آپ کو ایک دفعہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے کہ یکایک دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر خشکی طاری ہو رہی ہے، تو آپ نے فوراً پانی لانے کا حکم دیا۔ اپنے اصحاب کو دیا، جناب عباس بھاگے بھاگے گئے اور پانی کا گلاس جو ہے آپ کے لیے جو ہے مسجد میں پیش کیا۔ جب امام نے پوچھا کہ میں نے حکم دیا تھا کہ جو ہے اصحاب میں سے کوئی بھی جا کے پانی لے آئے گا، تو جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میری ہے، اس لیے کہ میں سقائے قافلے امام حسین علیہ السلام میں ہوں۔ شجاعت کے میدان میں آئیے، جنگ صفین میں آپ کی عمر 11 سال کی ہے، دشمن سے اور مولا متقیان سے یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ نہ آپ کا لشکر، آپ کا سردار آئے گا نہ میرا سردار آئے گا۔ دشمن بالکل جو ہے وہ حاوی ہو چکے ہیں، اصحاب باری باری جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جناب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کو آمادہ کیا کہ عباس تم جاؤ جنگ صفین کو فتح کرو۔ عمر کتنی؟ 11 سال کی۔ جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کو نقاب پہنائی، گھوڑے پر سوار کیا، تلوار دی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام تمام صفوں کو چیرتے ہوئے، میں اس کو مختصراً واقعے کو کر رہا ہوں، صفوں کو چیرتے ہوئے، اس لیے کہ معاویہ نے پانی بند کر دیا تھا، لشکر مولا متقیان پر نہر پہ پہرے لگا دیے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ جو ہے نہر پہ پہرے لگائے گئے، معاویہ بھی یہ حرکت کر چکا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام نے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور تمام ہی کو جہنم رسید کر دیا، اور جا کے ایک دفعہ دریا پر علم گاڑ دیا۔ تمام لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کر دی، لیکن جناب عباس علیہ السلام خاموش ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کہ عباس تم نے اتنی بڑی جنگ فتح کر لی ہے اس عمر میں، لوگ مبارکبادی دے رہے ہیں، آپ خوش نہیں ہیں؟ جناب عباس نے سر جھکا کے کہا کہ کیا کروں، مجھے شاباش کہنے والا میرا مولا اور آقا نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے
اور انہوں نے شاباشی دی۔ جب جناب عباس نے جنگ صفین میں کو فتح کیا تو معاویہ نے کہا کہ جو ہے کہ اے علی تم نے تو خلاف ورزی کی ہے، جب یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ نہ ہم آئیں گے نہ جو ہے یعنی جو ہے آپ آئیں گے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ جناب عباس یعنی جو ہے جنگ کر رہے تھے، اسی ٹائم جب جو ہے معاویہ نے یہ سوال کیا تو مولائے متقیان کے بارے میں ملتا ہے کہ برہنہ پشت پر سوار ہو کے آپ میدان میں پہنچے ہیں اور جناب عباس کے چہرے سے نقاب اٹھائی اور کہا کہ دیکھ دشمن ہے علی ہی، لیکن علی کی ضعیفی نہیں بلکہ علی کا بچپنا لڑ رہا ہے۔ اور آج جو آپ قمر بنی ہاشم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب یعنی جو ہے یہ لقب آپ کو جنگ صفین میں ملا تھا کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ دوسرا واقعہ جو شاید ہی آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہو، جنگ نہروان۔ جنگ نہروان میں ایک پل تھا جس کے ذریعے سے گزر کے لوگوں کو جانا تھا، دشمنوں کو گزر کے جانا تھا اور دوستوں کو بھی اسی سے آنا تھا۔ جنگ نہروان میں جناب جنگ جو ہے وہ جنگ ہونے کے لیے آمادہ ہے۔ اصحاب نے کسی صحابی نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا دشمن ادھر سے آ سکتا ہے۔ جناب مولا منتقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عباس کو بلایا اور کہا کہ عباس تم جا کے، اس لیے کہ اس پل کے وہ پل ایسا تھا کہ وہ راستہ ایسا تھا کہ ایک ہی پل سے گزرنا تھا، دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تو جناب عباس علیہ السلام برہنہ تلوار لے کے پل کے کنارے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہے کسی کے مجال جو جا کے میرے بابا سے جنگ کرے جا کے؟ تاریخ میں اسے کہا گیا ہے کہ سبیل قنطار، یہ سبے جو ہے یہ منسوب ہے جناب عباس علیہ السلام سے، اور قنطار کہتے ہیں پل کو۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ نہروان۔ آن کے صحابی نے کہا کہ مولا دشمن ادھر سے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، مولا متقیان جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ صحابی بار بار یہ اصرار کر رہا ہے۔ جب مولا متقیان نے یعنی اس کی بات پر غور نہیں کیا تو ایک دفعہ وہ صحابی کھڑا ہو گیا، اے مولا آپ کو اتنی اہم ہم خبر دے رہے ہیں، آپ متوجہ بھی نہیں ہو رہے ہیں کہ دشمن جو ہے ادھر سے حملہ کرنے کے لیے میرے اوپر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو مولا متقیان نے مسکرا کے جواب دیا کہ اے میرے صحابی، ہم تمہاری بات پر توجہ اس وجہ سے نہیں دے رہے ہیں کہ پل کے اوپر میں نے اپنے بیٹے عباس کو کھڑا کر رکھا ہے کسی کی مجال کہ عباس کے ہوتے ہوئے اس پل سے گزر کے ادھر چلا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جناب عباس کی شخصیت وہ ہے کہ جو ہے کہ بڑے بڑے
نامچین پہلوان اس وقت کے جناب عباس کے سامنے کانپتے تھے، اور جناب عباس کی شخصیت وہ تھی کہ جو ہے کہ ان کو ڈر کے اس پل سے جو ہے وہ گزر کے اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولائے متقیان سے جا کے جنگ کریں۔ تو اب میں اس جگہ پر کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیاوی پل ہے کہ جہاں پر جو ہے اتنی ہمت نہیں ہے دشمنوں کی کہ جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے کہ پل کو پار کر لیں، تو پل صراط پر جو ہے جب مولائے متقیان خود کھڑے ہوں گے تو دشمن کی کیسی ہمت پڑے گی کہ پل صراط کو ہم پار کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پل صراط پر مجھے جو ہے فلاں بکرے کی قربانی مجھے جو ہے نجات دلائے گی، یہ نجات دلائے گی، یہ نجات دلائے گی۔ اس مغالطے کو نکال دیجئے اور آخری یعنی زندگی کے آخری سانس تک کے ہماری گزارش ہے کہ جو ہے کہ اگر کوئی ایمان کے راستے پر نہیں ہے تو مولائے متقیان علیہ السلام کے دروازے سے منسلک ہو جائے، اہل بیت کے در سے منسلک ہو جائے، تبھی نجات ہے۔ پل صراط پر کوئی بکرا وکرا نہیں بچا پائے گا، پل صراط پر جو ہے وہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کی محبت ہی بچائے گی۔ جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں۔ جنت امام حسن اور امام حسین کی ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کے ہاتھوں سے جسے ٹکٹ ملے گا وہی جنت کی طرف جا سکے گا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جنت بنائی ہے، لیکن جنت جو ہے جو بنائی ہے تو اہل بیت علیہم السلام کے طفیل میں بنائی ہے، جو ان سے منسلک ہوگا اسی کو جنت نصیب ہوگی۔ اور منسلک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم جو ہے جناب عباس کی ولادت آئی اور آنے کے بعد میں خوش ہو جاؤں یا عباس کے خالی نعرے بلند کر لیں اور باہر جا کے جو ہے جب ہم محفل سے نکل جائیں تو ایسے کام کریں کہ جو ہے کہ جو یزیدی لوگ کرتے تھے، تو اسے محبت نہیں کہتے۔ جناب عباس علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ تمام یزیدیوں سے مقابلہ کیا، چاہے وہ شجاعت کا میدان ہو، چاہے وہ وفا کا میدان ہو۔ وفاؤں کے پیکر ہیں کا نام عباس ہے، شجاع و بہادر۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو بھی فرزند ہوگا یا جو بھی فرزند تھے سب شجاع بہادر تھے۔ بس یوں کہوں کہ جناب عباس صرف معصوم کے علاوہ سب کچھ تھے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ جناب عباس نے کبھی کوئی جو ہے ایسی خطا معاذ اللہ کی ہو کہ جو شرعی اعتبار سے ناجائز۔ جناب زینب بھی معصومہ نہیں تھی، جناب عباس بھی معصوم نہیں تھے، لیکن یہ معصومہ کی گودی کے پلے ہوئے تھے، جس کا یہ نتیجہ تھا کہ جو ہے کہ جناب زینب ہوں، جناب عباس ہوں، پوری زندگی انہوں نے اس طریقے سے گزاری
کہ خطاؤں کو دور رکھا، خطاؤں سے کبھی قربت اختیار نہیں کی، اور ہر وقت شکر الہی کیا، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے وہ شام ہو۔ جناب زینب نے صبر کا پیکر صبر کا دامن تھام کر زندگی گزاری۔ تمام واقعات ملتے ہیں کہ چونکہ مولائے متقیان بھی، جناب زینب بھی جناب مولائے متقیان کی بیٹی ہیں، اور جناب عباس علیہ السلام بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ان کی ولادت کو ولادت کے طریقے سے منائیں، اور اپنی طرز زندگی کو اسی تاریخ سے ہم تبدیل کر لیں، اور یہ کہہ کے تبدیل کریں کہ ہم زندگی کو جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے یا جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم اپنی طرز زندگی کو بدلتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھیے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے صالحین گزرے ہیں کہ جو وہ دین حقہ میں بہت بعد میں آئے، لیکن جب منسلک ہو گئے تو انہیں کیا کیا ملا، جس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے۔ لہٰذا ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی خوشنودی کے لیے ہر وقت نیک اعمال کی طرف جائیں، اور اپنے اعمال سے اپنے امام کو، غازی کو، شہزادی جناب زینب کو ہم خوش رکھیں۔ اسی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، چاہے وہ دنیاوی نجات ہو، چاہے اخروی نجات ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔